بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پیر طریقت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کا بیان جمعہ جو 4 جمادی الاولیٰ 1422 ہجری کو دیا گیا، اس کا موضوع ہے عشرہ مبشرہ کی حالات، بالخصوص حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات۔ اس کو کیسٹ سے سی ڈی پر لایا گیا ہے اور مکتبہ اہل سنت موڑا کور چشم ضلع چکوال کی یہ پیشکش ہے۔ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سورۃ توبہ پارے کا 11ویں پارے کا دوسرا۔ بزرگان دین، برادران اہل سنت جماعت، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ چاند کی تاریخ 4 جمادی الثانیہ 1422 ہجری ہے اور انگریزی تاریخ 24 اگست سن 2001 عیسوی۔ گزشتہ جمعہ پر بھی میں نے یہی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جنتیوں میں سب سے پہلا طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے۔ اور ان تمام مہاجرین صحابہ میں 10 مبشرہ اشخاص ہیں۔ یہ وہ جنتی صحابہ ہیں 10 کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیں کہ یہ جنتی ہیں، گویا نام بنام جنتی۔ ان میں سے گزشتہ جمعہ پر میں نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا۔ آج حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ ذکر کرنا۔ یہ قریشی اور جو ہاتھیوں کا قصہ ہوا تھا جس کو عام الفیل کہتے ہیں، اس سال یہ پیدا ہوا۔ اور جو صحابہ شروع میں چند صحابہ مسلمان ہوئے، ان میں سے یہ بھی۔ ان 10 مبشرہ میں سے 5 وہ صحابہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے مسلمان۔ کتنی شان نصیب۔ آپ کی تبلیغ سے جو 5 صحابہ مسلمان ہوئے، تو وہ 5 صحابہ وہ ہیں جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں، اور انہی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں
رضی اللہ. پھر جب ہجرت ہوئی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ میں بھی مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ تم بھائی بھائی سگے بھائی نہیں، تم سب نے ہجرت کی ہے، تو مدینہ شریف میں تم نے رہنا ہے تاکہ ایک دوسرے کے تعاون سے رہے. ایک مت تو ان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین کا بھائی بنایا. کیسا حضور کا انتخاب. پھر دوسرا سلسلہ بھائی چارے کا عربی میں مواخات کہتے ہیں، مہاجرین اور انصار کے درمیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کو فرمایا کہ تم اب آپس میں بھائی بھائی. ان حالات کو سمجھو، کتنی مشکلات تھیں. کوئی زمین نہیں، جائیداد نہیں، مکان نہیں، رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں. لوٹے پوٹے مظلوم مکہ شریف سے آ کے آباد ہو. تو یہ حکمت عملی ایسی تھی کہ انسانی تاریخ میں کبھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ دو رشتہ دار بھی نہیں، وہ مدینہ کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے، لیکن تم بھائی. اور شروع میں ان کے اندر وراثت بھی جاری ہوتی. پھر جب احکام آ گیا وراثت کے کہ رشتہ داروں کی وراثت ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں، بیوی ہیں، تو وہ پہلا حکم منسوخ ہو. ان کو جن کا بھائی بنایا گیا انصاری، ان کا نام ہے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ. تم بھائی. اب وہ اپنے اس بھائی کو اپنے گھر لے گئے. فرمایا یہ میرے مکانات ہیں، یہ میری زمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے تو نصف آپ کا، نصف. آج ایک ایک اوڑ پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا. روز کا کیا کرتے ہیں ہمارا اسلام. اور جن کا کوئی رشتہ نسلی نہیں، نسبی نہیں. ایمان انما المؤمنون اخوۃ القرآن کہ ایمان والے مومنین آپس میں بھائی. رشتے میں کتنے بھائی ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، تو مومن بھائی کروڑوں بن سکتے ہیں، پر ہم مومن بھائی تو نہیں نہ بن سکتے. کتنا جواب. بظاہر کا مسلمان اللہ پکا رکھے، لیکن ہمارا اسلام اتنا کچا ہے کہ یہ مکانات ہیں، اب آدھوں کے آپ مالک ہیں. یہ زمین ہے، نصف کے آپ مالک ہیں. میری 2 بیویاں. آپ کا گھر آباد کرنے کے لیے میں ایک بیوی کو آپ کے حق میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ نے کہا. کمال ہے، عجیب ہو. اب بھی صحابہ کو کوئی نہ سمجھے، کوئی نہ مانے. بڑا بدبخت بیا پڑا ہے. بیویاں ہیں، تابع دار ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مومن بھائی کے لیے، مہاجر بھائی کے لیے یہ قربانی ہے.
یہ اشعار جو تھا بیوی کو طلاق دے ان کے نکاح میں دینا، یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ دنیا کی کسی رواج کا تقاضا؟ مودودی صاحب لکھا ہے کہ مدینہ کے رہنے والوں میں یہ پہلے رواج تھا، رسم تھی کہ کسی کی حق میں بیوی کو وہ رواج کے ماتحت کرتے ہیں، ہم ایمان کے تقاضے کے ماتحت۔ کتنا فرق ہے؟ رواج تو سارے توڑ دیے انہوں نے، جتنے رواج تھے دنیاوی تھے سب توڑ دیے۔ اب اگر وہ نصف زمین نصف مکان لے لیتے تو شرعاً جائز تھا، بیوی بھی آ جاتی، لیکن انہوں نے جو ہجرت کی تو کسی پیسے کے لیے نہیں، کسی دنیا کے نفع کرنے کے لیے نہیں۔ ان کا یہ اشعار اور ان کا یہ اشعار کہ یہ زمین بھی آپ اپنے پاس رکھیں، مکان بھی، بیویاں بھی، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں مزدوری کر کے روٹی کما لوں، دونوں طرف سے کما۔ یہ بات سنی سمجھ جائے نا، مانتے تو ہیں گہرائی میں، تو اپنا ایمان بھی ٹھیک ہو جائے تو کتنے دوسروں کے ایمان بھی ٹھیک کر سکتے۔ اور بازار چلے گئے، مزدوری کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ اتنی برکت ہوئی، آہستہ آہستہ اتنی ترقی ہوئی کہ تاجر بن گئے۔ یہ اللہ کے اختیار ہے۔ اور اتنی تجارت کامیاب ہوئی، اتنا مالی نفع ہوا کہ صبح شام غریب لوگوں کو بلا کے دعوت کرتے تھے، کھلاتے تھے، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ شاید مجھے یہاں یہ ملے آخرت میں نہ ملے۔ جنتی تھے لیکن اللہ کا خوف ہوا۔ کہ اتنی ترقی ہوئی، اتنی ترقی ہوئی کہ بے نظیر۔ اصحاب بدر جو تھے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اس اپنے مال میں سے کتنے 100 دینار بدری صحابہ میں تقسیم کیے۔ 2 سکے ہوتے تھے، ایک سونے کا ایک چاندی کا۔ سونے کے سکے کا نام دینار تھا، چاندی کے سکے کا نام درہم تھا۔ پھر ایک دفعہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے کتنے 100 دینار اللہ کی راہ میں دیے، 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے، اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں، اپنی کمائی۔ جتنا اللہ نے دیا اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وہ مال فانی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضور کی پاک بیویوں کو جو ان کی بھی اور مومنین کی مائیں ہیں ان کو مستقل خرچہ دیتے تھے، سب کو دیتے تھے، پر یہ ہماری مائیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں سے فرما دیا تھا کہ میرے بعد تمہاری مالی مدد ایسا شخص، حضور نے پہلے پیشگوئی فرما دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق، اور پھر ساتھ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اس عبد الرحمن ابن عوف کو جنت میں سلسبیل کا چشمہ عطا فرمانا۔ قرآن مجید میں جنتیوں کے لیے ہے کہ ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہو۔ یہ ساری جنگوں میں شریک ہوئی، یعنی ایک کمال تو نہیں نا، جسم جان جو کچھ ہے مال اللہ کی رحمت، یہ ساری امانت ہے۔ زبان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں، کان بھی امانت ہے، دل دماغ بھی امانت ہے، ہاتھ پاؤں بھی امانت ہے، خود انسان امانت ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ سب اللہ کا ہے، یہ امانت ہے۔ سرمایہ دار تکلیف نہیں اٹھاتا، اس کے اندر اس پیسے کی وہ ملعون محبت ہوتی۔ اللہ والا اللہ کو راضی کرنے والا سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اللہ کے دین کے لیے کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی میں ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا۔ دیکھو نا، صحابہ جرنیل، صحابہ کمانڈر، صحابہ سپاہی، صحابہ مفتی، صحابہ قاضی، صحابہ امام مسجد، صحابہ خطیب، جتنے شعبے ہیں اسلام کے سارے صحابہ کے کیسے مانو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے زمانے ہیں یا ہوں گے سب سے بہتر زمانہ میرا۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ سرور کائنات سارے امام الانبیاء مرسلین موجود، اللہ کے بعد جن کا درجہ، سارے فرشتے نورانی اپنی جگہ بڑی شان رکھتے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں گناہوں سے پاک، پیغمبر بھی انسان، ہم بھی انسان، حضرت آدم کی اولاد، وہ کیسے ہم کیسے، ہم گناہگار۔ اور پیغمبر ایسے انسان اللہ بنائے جو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ہر گناہوں سے پاک ہیں، معصوم۔ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی سے، غیر پیغمبر سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، یہ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے باز رکھیں، اس کو معصوم نہیں کہا گیا کیونکہ گناہ ہو سکتا ہے،
لیکن اس کو محفوظ کہتے کہ اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر انسان ہے کہیں پوشیدہ طور پر کچھ گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی وحی پہنچانے والے ہوتے ہیں، تاکہ جو ان کو مان لے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر شک شبہ سے بالا تر ہو کر ان پر ایمان لے۔ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المعصومین ہیں، سب معصوموں کے بھی امام اور پیش کیسے شان۔ اس لیے میں عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ تصور کیا کرو حضور جیسا حسین و جمیل نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، مظہر عطا ہے، انسان بشر آدمی، اس جہان عالم شہادت میں رہے 300 سال عمر مبارک شب۔ کسی نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا اس کا ایمان بڑھ گیا، اس کی محبت بڑھ گئی، اور کسی بدبخت نے بغض کی نگاہ سے دیکھا اس کا بغض بڑھ گیا، کفر بڑھ گیا۔ شخصیت ایک۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کا یہ خاص درجہ ہے امتیازی کہ وہ اس عالم شہادت میں آنکھوں سے حضور کے پاس بیٹھ کے حضور کے جلوے دیکھنے والے ہیں۔ اب صحابہ کی شان غیر صحابہ سے بڑھ گئی کہ خواب نہیں کشف۔ لوگ بزرگوں سے پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب محبت کا تقاضا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو دیکھ لوں، اور حضور محبوب اعظم ہے، ماں باپ پیر استاد چھوٹا بڑا کوئی بھی حضور کی محبت مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، سب کو قربان کر سکتے۔ تو خواب نہیں، کشف نہیں۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو گناہگار دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے حضور کے جلوے دیکھتے تھے، حضور کے ارشادات سنتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا، انہوں نے پگڑی باندھی تھی، امامہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، حضور نے وہ پگڑی جو باندھی تھی نا وہ اتار کے خود باندھی، کیسے چل وہ پگڑی باندھ کے ایسے نا، حضور نے وہ پگڑی اتاری، وہی پگڑی خود اپنے ہاتھ بار سے باندھی۔ اور حدیث میں شریف میں یہ ہے، ہماری زبان میں پنجابی میں شملہ کہتے ہیں نا، یہ ترہ جو اوپر نکالتے ہیں نا مایا لگا، اب تو یہ کلا کے رواج نہیں رہے، ہمارے پنجاب کلا کہتے تھے، لمبے لمبے کمپلے ہوتے تھے اور اتنے اتنے وہ اوپر تلے ہوتے تھے مار لگے۔ ہمارے لوگ اس کو شملہ کہتے ہیں، عربی میں شملہ وہ نہیں، یہ جو پیچھے حصہ پگڑی باندھ کے پیچھے حصہ جو لٹکایا جاتا ہے نا یہ شملہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگل یہ شملہ پیچھے ان کا رکھا، ایسے پیچھے ہوتا ہے لٹکا ہوا۔ پگڑی ان کی
ہاتھ مارے حضور کے. اور کس شان سے پھر کمانڈر کی حیثیت سے چلے. اب اس لڑائی میں یا کسی دوسری لڑائی میں مجھے یاد نہیں زخمی ہوں اور پاؤں شدید زخمی ہوا. تو زخمی ہونے کے بعد پھر ذرا لنگڑا کے چلتے تھے. ویسے لنگڑے نہیں تھے، زخمی ہوتا ہے کچھ لنگڑا. ایک حدیث شریف ہے کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ ارشادات حضور کے ہیں، راوی صحابہ ہیں. راوی کی روایت یعنی وہ بات آگے بیان کرنا. ہر حدیث میں ہوگا کہ فلاں قال قال رسول اللہ. تو یہ جو حدیث ہے، چند اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے رضی اللہ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل وہ آدمی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. دو آدمی ہیں، دونوں ایک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. دونوں کی عبادت کی صورت ایک ہے لیکن حقیقت جدا ہے. پہلے ایمان کی تعریف کہ عقل کی تعریف کہ دوسروں سے عقل میں زیادہ وہ ہے جو موت یاد رکھے. موت کا منکر کوئی نہیں. خدا کے منکر ہیں الیاذ باللہ، وہ بھی موت کے منکر. لیکن عقل والا وہ ہے جو موت یاد رکھے کہ آج مر جاؤں کل مر جاؤں تو میرے پاس کچھ ہے. روز مرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے. گھر سے نکلے بارات ہے، بینڈ باجے بج رہے ہیں، وہ ویڈیو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، قطاریں کی قطاریں کاروں کی. موت یاد ہے روزانہ بات. اب راستے میں دھماکہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بتاؤ اب اور تو عمل نہیں کر سکتا، جو اس کے پاس تھا وہی ہے. پاس گانا بجانا تھا، موسیقی تھی، کنجر پنا تھا. تو عقل مند وہ ہے، موت کا منکر کوئی نہیں. عقل والا وہ ہے کہ جو موت کو یاد رکھے. دوسری حضور نے کیا کہا کہ موت کے لیے تیاری بھی کرے. موت یاد رکھنے کے بعد موت کے لیے تیاری بھی کرے، یعنی روزانہ شریعت کے مطابق 5 وقت نماز فرض ہیں،
قرآن مجید کی تلاوت کر اللہ کا کرم، نہ پڑھا ہوا بھی محبت اور ایمان کی نگاہ سے قرآن مجید کے ان الفاظ کو دیکھے گا، اس کو بھی انشاءاللہ ثواب ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند درس حدیث میں فرمایا کہ ایک اہل اللہ میں سے تھے، وہ امی تھے، حضرت عبدالعزیز ابن دباغ رحمہ ان کا نام، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے پیدائشاً، لیکن پیدائشاً وہ ولی اللہ تھے، ان کے سینے میں ایمان کے ایک نور تھا، واقعی علم تھا۔ اگر ان کے سامنے کسی کاغذ پر قرآن کی آیات لکھنے علیحدہ علیحدہ، بیچ میں حدیث کے الفاظ علیحدہ علیحدہ لکھ دیں، بیچ میں کسی دوسرے انسان کی عبارت عربی کی لکھنے رلا ملا، تو وہ انگلی رکھ کے بتاتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ کسی اور۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ تو پڑھے ہوئے ہیں نہیں کسی؟ فرمایا جو قرآن کا لفظ ہے اس کا نور بہت زیادہ تیز اور روشن ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے سے قرآن مجید کی قدر، کروڑوں کتابیں ہیں دنیا میں، کتاب اللہ صرف یہ قرآن۔ یہ انگریزی خان دوسرے تیسرے سارا دن وہ کورس پڑھتے رہتے ہیں، نہیں پڑھتے تو قرآن مجید۔ یہ ایسی کتاب ہدایت ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی لفظ حرف کا کوئی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھے، قرآن کے الفاظ بھی، قرآن کا ترجمہ بھی، قرآن کی تفسیر بھی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کر لو، حافظ ہے تو وہ منزل پر، پھر کاروبار کر، صبح شام کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، حلال کھاؤ حرام کھاؤ۔ جس کے پیٹ میں حرام گیا وہ حرام کا لہو اور خون جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج حرام حلال میں تمیز ہی نہیں۔ صبح شام ذکر وظیفہ جب وہ ضرور بتاتے ہیں، یہ روحانی خزاں ہے۔ میں سارا دن جسم کو پالتے ہو، جو اندر روح ہے وہ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کرو۔ ذکر اللہ سے روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو حرام۔ کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی صبح پڑھ لو، ایک تسبیح درود شریف کی شام پڑھ لو، کوئی وقت نہیں لگتا۔ باتوں گپوں میں کتنے گھنٹے ہوتے۔ یہی چیز مرنے کے بعد قبر میں بھی کام دے گی، قیامت میں بھی کام دے گی۔ کہ اپنا کاروبار کرو، ملازمت ہے ملازمت کرو، مزدوری ہے مزدوری کرو، ٹوکری ٹھوکو۔ حضور نے بکریاں چرائیں، تجارت کی۔ صحابہ کرام میں ہر پیشے کے لوگ تھے، پیشہ تو ہے نا کمائی کے لیے، ایک پر
معاشرے میں ہر پیشے کی ضرورت ہے، حلال حرام۔ جب موت آئے گی تو یہ روز کی نمازیں، روز کی تلاوتیں، روز کے دروس سے ذکر اذکار، یہ ایک نور ہوگا قبر قیامت۔ تو مہاجرین صحابہ کی تعریف اللہ نے کیوں اس طرح فرمائی کہ پہلا طبقہ مہاجرین کا ہے؟ کیوں؟ ان کی زندگی گواہ ہے کہ سب کچھ، اپنے جسم و جان کو بھی، اپنے کمائے ہوئے مال کو بھی، اور اپنی اگر اولاد تابع دار ہے ان کو بھی اللہ کے۔ صحابہ کرام جہاد پر اپنے جوان بیٹوں کو بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ کہ ان کی جوانی کی طاقت سے کفر کا مقابلہ۔ آج لڑتے ہیں نفسانیت کے لیے، زن کے لیے، وہی آدمی قربانی کر رہا ہے نفس کے لیے، وہی کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ وہ قتل ہو جائے تو شہید، تو صورتاً دونوں قتل، لیکن حقیقتاً دونوں میں فرق۔ تو یہ غازی بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، 75 سال کی عمر میں وفات پائے۔ اور یہ حدیث جو میں سنا کے ختم کرتا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالی اشرم بن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے صلاۃ اللہ میں اس پر درود پڑھتا ہوں، جو سلام پڑھتا ہے اس کا سلام پڑھتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتا ہے، پہلے قرآن کی آیت کا مطلب سن، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ درود شریف کے کئی صیغیں ہیں۔ صلاۃ ان اللہ و ملائکہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی حضور پر درود بھیجتے۔ دیکھیے اللہ صلی درود کا معنی ہوتا ہے رحمت۔ اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ حضور پر بے انتہا اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ فرشتوں کا درود کیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما۔ اور ہم مومنین بھی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور پر اپنی رحمتیں، اپنی سلامتیاں نازل فرما۔ بظاہر یہ دعا ہے حضور کے لیے، اور حقیقتاً یہ حضور سے توسل ہے کہ درود تم بھیجو، اللہ اس تمہارے پڑھنے سے حضور کی طفیل تم پر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو درود شریف سے غافل مت ہو۔ یہ ہدیہ اور تحفہ ہے امتی سے کہ یہاں سے پڑھو، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ
امن صلی علیہ نائین ابلغتو، فرمایا جو مجھ پر میری قبر کے پاس آ کے درود پڑے گا اس کو میں خود سنوں، اور جو دور سے پڑے گا اس کو فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، دور سے، یہاں سے، ہوائی جہاز میں ہے، بحری جہاز میں ہے، دکان میں ہے، جہاں بھی ہے، درود سے پڑھے وہاں فرشتے موجود ہیں، یہ اس کا تحفہ لے کے حضور کے پاس پہنچائیں گے۔ حضور خوش ہوتے، جتنے بھی پڑھتے ہو خوش نصیب، نہیں پڑھتے بد نصیب۔ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ صبح شام، زیادہ پڑھو جتنا پڑھو۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے حضور کے روضہ انور پر حاضری کی اور انہوں نے وہاں صلاۃ و سلام پڑھا اس عقیدے سے کہ حضور حیات ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور جن کو ابھی یہ نصیب نہیں، وہ دعا کریں، آرزو کریں کہ یا اللہ دربار رسالت میں مجھے پہنچا دے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ اللہ کے بندو، حضور کے روضے کی زیارت کرو تو شفاعت، اور جن صحابہ نے رج رج کے زیارتیں کی، جلوے دیکھے، اور صدیق اکبر فاروق اعظم تو حضور کے ساتھ قیامت تک کس کے پاس ہیں؟ اللہ سمجھ دے، عمل کرے۔ آخر دعوانا subscribe my YouTube channel.